وہ خوش قسمت ترین شخص، وہ خوش نصیب شخص، وہ اللہ کی عبادت اتنی کرتا ہے کہ جبریل امین اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں جو شخص ہے زمین پر، فلاں جو تیرا بندہ ہے، مجھے بڑا پسند ہے، تیری عبادت وہ اتنی کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے مجھے اجازت ہو تو میں اس سے ملاقات کروں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جبریل ٹھیک ہے، تو اس شخص سے ملاقات کر، لیکن ذرا لوح محفوظ پہ اس کے حوالے سے جو میں نے تحریر کیا ہے وہ ذرا پڑھ لے۔ جب جبریل امین لوح محفوظ پر پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ نے اس شخص کو بدبخت لکھا ہوتا، بدبختوں کی فہرست میں اس شخص کا نام لکھا ہوتا۔ اب جبریل امین تو اور محو تعجب ہوتے ہیں، یا اللہ یہ شخص تیری اتنی عبادت کرتا ہے، یہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ مجھے اچھا لگنے لگا، مجھے شوق ہوا، میں اس کا مشتاق ہو گیا کہ میں اس سے جا کے ملاقات کروں، لیکن یا اللہ تو نے اسے شقی لکھا ہوا ہے، بدبختوں میں لکھا ہوا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، رب فرماتا ہے جبریل تو جا خود ہی اس سے پوچھ لے، ملاقات کر لے۔ جبریل آتے ہیں، اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں جبریل ہوں۔ اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے، تو بھی اللہ کے مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق، تجھے بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ جبریل فرماتے ہیں میں تیرا نام لوح محفوظ پہ دیکھ کے آیا ہوں، تو اتنی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ نے تیرا نام بدبختوں میں لکھا ہو۔ تو وہ شخص کہتا ہے الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے اس نے کسی میں تو نام لکھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ میرا نام لکھا جاتا، مجھ میں عیب ہی اتنے ہیں، لیکن اس اللہ کا کرم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس نے نام تو لکھا، بھلے بدبختوں میں لکھا۔ جب وہ شخص یہ جواب دیتا ہے نا تو رب جبریل سے فرماتا ہے جبریل اب ذرا لوح محفوظ کی طرف نظر کر اور دیکھ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص بڑے بختوں والوں میں، یہ شخص بڑا نیک ہے، اللہ کا بڑا دوست ہے، اللہ کا بڑا قریب ہے۔ اب اس کا نام بختوں والے ناموں میں لکھا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں، جبریل امین پوچھتے ہیں یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ وہ شخص جو میری ہر رضا پر راضی ہے، میں اسے بدبخت کیسے لکھوں؟ جو ہر حال میں میرا شکر کرتا ہے، جو میری رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر میں اسے انعام عطا کرتا ہوں۔